شہید حکیم محمد سعید ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو مقصد پر قربان کر دیا۔ وہ طبیب تھے مگر ان کا دائرہ علاج پر سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کے نزدیک طب محض پیشہ نہیں بلکہ انسانی کی خدمت کا ذریعہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ذاتی آسائشوں اور بیرون ملک مواقع کو ترک کر کے اس نوخیز مملکت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا۔ یہی فیصلہ آگے چل کر ہمدرد کے قیام اور اس کے فکری فروغ کی بنیاد بنا۔ شہید حکیم محمد سعید اور سعدیہ راشد کو عطا کیے جانے والے ہلال امتیاز دراصل دو الگ امتیاز نہیں، اعزاز نہیں، بلکہ ایک ہی مشن اور اس کے دو مراحلوں کا اعتراف ہے۔ یہ اعزاز اس تسلسل کی علامت ہے کہ جو فرد سے ادارے اور ادارے سے قوم تک پھیلتا ہے۔ یہ داستان کسی ایک زمانے تک محدود نہیں۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان آج بھی خدمت، علم اور انسانیت کے اسی راستے پر گامزن ہے جو اس کے بانی نے متعین کیا تھا اور جسے محترمہ سعدیہ راشد نے استقامت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ ایک ہلال امتیاز سے دوسرے ہلال امتیاز تک کا یہ سفر دراصل قوم سے وفاداری اور انسانیت سے محبت کی دلیل۔ شہید کے بعد ہمدرد پاکستان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ ہمدرد یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کے لیے آپ متعدد علمی جریدوں کے ذریعے آئندہ نسل کی بہترین تربیت بھی کر رہی ہیں۔ آپ کی علمی اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں جاپان کی جانب سے آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سعدیہ راشد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ اب میں جس شخصیت کو اسٹیج پر مدعو کروں گی، ہم پر لازم ہے کہ ان کے احترام میں ہم اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں استقبال کرتی ہوں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کا۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ، معزز حاضرین کرام، ذی محترم مقررین تقاریب، اطباء کرام، السلام علیکم۔ آج ہم جس عظیم المرتبت شخصیت کی یاد میں جمع ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ ایک عہد ساز شخصیت، ایک ہمہ گیر فکر اور ایک زندہ تحریک کا نام تھے۔ طب مشرق کے سفیر شہید پاکستان حکیم محمد سعید کا نام آتے ہی خدمت خلق، انسان دوستی، سادگی، علم پروری، بلند اخلاق، حب الوطنی اور عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روشن، تابندہ اور دلکش تصویر ہمارے ذہنوں میں ابھرتی ہے۔ حکیم محمد سعید محض ایک ماہر طب نہیں تھے بلکہ ایک مصلح قوم، ایک درد مند مفکر، ایک باعمل انسان تھے۔ ان کی پوری زندگی اس حقیقت کی عملی تفسیر ہے کہ اگر نیت خالص، فکر بلند اور مقصد واضح ہو تو ایک فرد واحد بھی پوری قوم کی فکری، اخلاقی اور سماجی سمت متعین کر سکتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں معالج کو مقدس مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کی جسمانی آلام کے ساتھ اس کی روحانی اور ذہنی دکھوں کا بھی مداوع کرتا ہے۔ حکیم محمد سعید اس معیار پر پورے اترنے والی ایک مثالی شخصیت تھے۔ وہ انسانیت کو رنگ، نسل، زبان اور مذہب کی ہر تفریق سے بالا تر ہو کر دیکھتے تھے اور خدمت انسانیت کو عبادت کا درجہ دیتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے سرزمین پاکستان کو ایسی عظیم ہستیاں عطا کیں جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنا تن، من اور دھن قربان کر دیا اور بدلے میں کچھ طلب نہ کیا۔ انہی بے لوث محسنوں میں ایک درخشاں نام حکیم محمد سعید کا ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اس نوزائیدہ مملکت کو اپنا مسکن بنایا اور تا حیات اس کی تعمیر اور خدمت میں مصروف کر دیا۔
بلکہ اسے جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کیا اور ایک نئی عالمی شناخت عطا کی اور طب مشرق کو ایک صنعت کا درجہ دیا۔ ہمدرد طبیہ کالج سن 1958 کے قیام کے ذریعے انہوں نے اطباء کی جدید خطوط پر تعلیم اور تربیت باقاعدہ نظام قائم کیا۔ انہوں نے طبیب، ایلوپیتھ اور فارماسسٹ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا انقلابی تصور پیش کیا تاکہ متبادل ادویات کو سائنسی کسوٹی پر پرکھا جا سکے اور طب کے مختلف نظام ایک دوسرے کے معاون بن سکیں۔ حکیم محمد سعید کی فکر اور خدمات کا دائرہ صرف پاکستان کا محدود نہیں رہا، بلکہ وہ صحت عامہ کے فروغ کے لیے عالمی سطح پر بھی سرگرم رہے۔ سن 1982 میں عالمی ادارہ صحت WHO کی جنیوا کے اجلاس کے موقع پر انہوں نے روایتی طب یعنی ٹریڈیشنل میڈیسن کے لیے ایک عالمی فنڈ کے قیام کی تجویز پیش کی اور $10,000 امریکی ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے عطیہ کرنے کا اعلان کیا، جو ان کی اخلاص اور عزم کا روشن مثال ہے۔ گزشتہ 33 برسوں سے ہر سال 6 اپریل کو منعقد ہونے والی بین الاقوامی بچوں کی صحت کانفرنس انٹرنیشنل چلڈرنس ہیلتھ کانفرنس ان کی اسی ویژن کا عملی تسلسل ہے۔ یہاں دنیا بھر کے بچے WHO کے دیے گئے موضوع پر صحت مند مستقبل کا پیغام دیتے ہیں اور عالمی بھائی چارے کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یادیں بعد کے تناظر میں شہید حکیم محمد سعید کو یاد کرنا دراصل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ خدمت خلق، علم، اخلاق اور سادگی ہی سے ایک باوقار، خوددار اور مہذب قوم کا اصل بنیاد ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پاکستان سے محبت محض نعروں کا نام نہیں، بلکہ یہ مسلسل جد و جہد، بے لوث عمل اور قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عظیم محسن کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کے قیام کردہ اداروں کی آبیاری کریں اور علم اور خدمت کی اس روشن چراغ کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حکیم محمد سعید کے افکار اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ۔ میں چپ رہوں بھی تو کوئی اور بول پڑتا ہے، میرے سوا بھی سمجھتے ہیں میری بات بہت۔ جب بھی حکیم صاحب کے ساتھ سعدیہ صاحبہ کا ذکر ہوتا ہے اور اب تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں، میرا ذاتی تجربہ یہ ہوا کہ اس پروگرام کے سلسلے میں ہم کچھ ڈاکومنٹس اکٹھے کر رہے تھے، تو اندازہ ہوا کہ اس عظیم قائد کی بیٹی نے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ وہ ہم سے سمیٹا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کاغذات، وہ چیزیں، اور ہم دیکھ دیکھ کے حیران تھے کہ میں کراچی کی بات کروں، میں پشاور کی بات کروں، میں لاہور کی بات کروں، راولپنڈی، اسلام آباد یا پاکستان کے وہ شہر، وہ علاقے وہاں مدد پہنچ بھی نہیں سکتی، وہاں پہ بھی ہمدرد فاؤنڈیشن نے کام کیا اور سعدیہ راشد کی قیادت میں کیا۔